الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقائل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات اگر کوئی آدمی اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے قدموں سے گھاٹے اور نقصان کی طرف جا رہا ہو تو اس کے ساتھ بہترین ہمدردی یہی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم ادھر جا رہے ہو ادھر نقصان ہے اور گھاٹا ہے. اور جس طرح صرف کسی بیمار اور مریض کے لیے یہ بتا دینا کہ تم بیمار ہو کافی نہیں ہے جب تک کہ اس بیماری سے بچنے والا علاج بھی نہ بتایا جائے. تو صحیح اور سچی ہمدردی یہی ہے. قرآن مجید کے یہ سورہ جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس میں مہربان خدا نے یہی دو نیکیاں دو مہربانیاں انسانوں کے ساتھ کی. پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم اس دنیا میں آ کے چاہے کچھ بھی کرو اگر دنیا کی پوری دنیا بھی حاصل کر لو تب بھی تم گھاٹے اور نقصان میں. اس خطرے سے باخبر کرنے کے بعد رحمان خدا گھاٹے سے بچ نکلنے کا راستہ بتاتا ہے کہ اس گھاٹے اور نقصان سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بجا لاتے ہیں. ایمان اور نیکی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں میں بھی ایمان پیدا ہو جائے اور دوسروں میں بھی نیکی کے جذبات پیدا ہو جائے. تو ایمان پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور نیکی کو پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد. پروردگار عالم کو انسان کی کیوں فکر ہے اور کتنی فکر ہے اور کیسی فکر ہے ان تینوں باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں زندگی کے ایک نمونے سے مدد لینا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک آدمی کا ایک باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. ہماری فکر کرنے والے کچھ اور بھی ہیں. چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں.
استاد کو, ہمارے ٹیچر کو بھی ہماری فکر ہے, اور ہمارے باپ کو بھی ہماری فکر ہے. ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں, گھر میں کھاتے ہیں تو پکانے والی کو, ہوٹل میں کھاتے ہیں تو ہوٹل والے کو ہمارے کھانے کی فکر ہے. جہاں ہم کپڑے دھلواتے ہیں وہاں ان کو فکر ہے ہماری کپڑے دھلوانے تک. میں مثالوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ڈاکٹر کو فکر ہے ہماری صحت کے بارے میں, وارفیئر انجینئر کو فکر ہے ہماری بلڈنگ کے بارے میں, حکومت کو فکر ہے ہماری ملکی اور شہری زندگی کے بارے میں. مگر اس میں سے جس کو فکر ہے ایک محدود حصے کی فکر ہے, ایک مخصوص رخ کی فکر ہے. یعنی جس کو ہمارے کپڑوں کی صفائی کا خیال ہے, اسے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. اور جسے ہم کو پڑھانے کی فکر ہے اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہماری صحت کیسی. اور جسے ہماری صحت کی فکر ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی تعلیم کیسی. تو معلوم ہوا ہمارے فکر مندی کرنے والے ڈاکٹر بھی ہیں, وسیعت بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ماسٹر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, سب ہیں. مگر یہ سب زندگی کے اس حصے کی فکر کرتے ہیں جس کا ان سے تعلق ہے. میں اپنے سمجھدار مجمع سے خطاب کرتے ہوئے, توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, مگر جو ہمارا باپ ہے, جو ہماری ماں ہے, اس کو ہماری زندگی کے ہر رخ کی فکر ہے. اسے فکر ہے یہ پڑھ بھی جائیں, اسے فکر ہے یہ اچھے بھی رہیں, اسے فکر ہے یہ کھا بھی لیں, اسے فکر ہے یہ پہن بھی لیں, اسے یہ فکر ہے یہ رہ بھی لیں, اسے یہ فکر ہے ان کا کھانا بھی اچھا ہو, اسے یہ فکر ہے کہ ان کے کپڑے بھی صاف اور ستھرے ہوں. تو جیسے ہمارے اور بہت سے فکر مند لوگ ہیں, مگر وہ زندگی کے ایک مخصوص حصے کی فکر کرتے ہیں. ماں باپ کو ہماری پوری زندگی کی فکر ہوتی ہے. ویسے اس دنیا میں سائنسدانوں کو فکر ہے تو اپنی حد تک فکر ہے, حکمرانوں کو فکر ہے تو اپنی حد تک فکر ہے. لیکن خالق جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اسے پورے انسان کی زندگی کی فکر مندی ہے, اور اس فکر مندی کے حل کا نام ہے مذہب. ایک صلوات بھیجے محمد نہیں, ایک جاگتی ہوئی صلوات اور بھیجے محمد نہیں, میں تھوڑی دیر باپ کی مثال سے اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اور حقائق آپ کے سامنے آ جائے. ماں باپ والدین, میں نے اکثر آپ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے, وسیلہ تخلیق ہے, ذریعہ خلقت ہے, خالق نہیں ہے. پیدا کرنے والا خدا ہے, ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. تو ذریعے تخلیق کو سامنے رکھیے تو خالق کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور یاد رکھیے, ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے اور یہ پوری کائنات نور حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ تو ہمارے ماں باپ اور نور نبی کے جتنے 14 کے 14 ٹکڑے ہیں یہ پوری کائنات کے باپ ہیں. اور ان 14 میں سے خاص طور سے ایک حدیث ہے جس کو میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو کبھی سنایا ہو اور آج بھی سناتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, انا وعلی ابوا هذه الامه, فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو معلوم ہوا ہمارے ماں باپ ہمارے باپ ہیں, ہماری ماں ہے, اور نبی اور امام امت کے باپ بھی ہیں اور کائنات کے باپ بھی, اور پروردگار عالم پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا. تو اب واسطے تخلیق جن کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں, والدین, باپ, ماں, ان کو سامنے رکھیے تو ایمان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی, نبی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی, پروردگار عالم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. میں سب باتیں نہ سنا سکوں گا اس لیے کہ مجھے آگے بڑھ کے کچھ اور باتیں بھی کہنا ہے, لیکن میں اپنے ارباب کرم سے توجہ کا طالب ہوتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باپ ہے, اس کے لیے آپ کوئی دوسرا لفظ بدل کے نہیں لا سکتے.
बाप है, और बाप के लफ्ज ही में वो सारे मानी पाए जाते हैं जो एक बाप के लिए हम समझते हैं। अगर लफ्जें बदली भी जाएं तो उससे कुछ फर्क नहीं पैदा होगा, हम वो मफहूम समझा नहीं सकेंगे। बाप बाप है, बाप की हैसियतों में से जैसे 10 हैसियतें हैं तो 9 हैसियतों के अलावा एक हैसियत ये भी है कि उसकी हम पर हुकूमत कायम है, उसकी हम पर इताअत वाजिब है। जरा सलावत तो भेजिए मोहम्मद राज। यानी बाप की हैसियत ये है कि वो न होता तो हम पैदा न होते, वो न होता तो हम दुनिया में पैदा होने के बाद जिंदा न रहते, पाले न जाते, मसलन परवरिश न होती, तालीम न होती। ये तफसीलें हैं आपके सामने। लेकिन इन हैसियतों में से एक हैसियत ये है कि उसकी इताअत हम पर वाजिब है। अब तवज्जो चाहता हूं, अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की इताअत करे तो खुशनसीब माँ बाप है या औलाद है? तवज्जो चाहता हूं, अगर माँ बाप खुशनसीब है तो इसके मानी कि माँ बाप की इताअत अगर औलाद करेगी तो माँ बाप रहेंगे, और जो इताअत नहीं करेगी तो माँ बाप नहीं रहेगी। हर समझदार बच्चा कहेगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर वालिदैन की इताअत माँ बाप की इताअत औलाद करेगी तब भी वो माँ बाप रहेंगे, और अगर इताअत नहीं करेगी तब भी वो माँ बाप रहेंगे। मतलब बाप है, चाहे उसे मानो और चाहे न मानो। तो इसी अंदाज पर याद रखना, इमाम है, चाहे उसे मानो चाहे न मानो, नबी है, चाहे उसे मानो चाहे न मानो, खुदा है, चाहे उसे मानो चाहे न मानो। सरवाज भेज दे मोहम्मद राज। माँ बाप को औलाद के ऊपर हाकिम अल्लाह ने बनाया है, बंदों ने नहीं बनाया। अल्लाह की तरफ से जिनको हुकूमत दी जाती है उनमें से एक माँ बाप होते हैं जिनको महदूद हुकूमत औलाद पर दी जाती है, इमाम होता है जिसको पूरी उम्मत पर हुकूमत दी जाती है, नबी होते हैं जिनको पूरी उम्मत पर हुकूमत दी जाती है, और खुद परवरदिगार आलम की हुकूमत सारी कायनात पर। तवज्जो चाहता हूं, गुजारिश क्या करना चाहता हूं, गुजारिश ये करना चाहता हूं कि खुश नसीबी और बदनसीबी का ताल्लुक औलाद से है, माँ बाप से नहीं। यानी वो औलाद जो अपने माँ बाप को माँ बाप मान ले वो खुश नसीब है, और जो न माने वो बदनसीब है। तो वैसे ही जो इमाम को मान ले वो खुश नसीब है, जो नबी को मान ले वो खुश नसीब है, जो खुदा को मान ले वो खुश नसीब है, और जो न माने तो वहां कोई कमी नहीं पैदा होती है, न मानने वाले की बदनसीबी पैदा होती है। इस सलावत भेज दे मोहम्मद राज। कुछ लोगों को दुनिया वाले भी हाकिम बनाते हैं, कुछ लोगों को दुनिया वाले भी हाकिम बनाते हैं, और कुछ को परवरदिगार आलम हाकिम बनाता है। मशरूत हुकूमत वालिदैन को देता है, गैर मशरूत हुकूमत इमाम और नबी को देता है। मगर एक शर्त सुनिए, खुद खुदाबंद आलम बंदों से कुछ लेता नहीं है। या कोई साहब अगर ऐसे तशरीफ फरमा हो जिन्होंने खुदा को कुछ दिया हो तो हमें बता दे। अगर आपने कुछ दिया भी है तो ये वही दिया है जो उसी ने आपको दिया था। हमारे पास हमारा अपना है क्या जो हम देंगे? हम खुद ही उसके हैं तो हम उसे दे क्या सकते हैं? उससे मांगने वाले हैं, उससे पाने वाले हैं, उसको कुछ देने वाले नहीं। वो तो खाली कभी कभी हमसे मांगता है हमारा दिल देखने के लिए कि हमसे पाते हो, फिर हमारे ही सामने कुछ देने की हिम्मत रखते हो या नहीं रखते हो। और आजमाता इसलिए है कि जब तुम हमसे पाके हमको देने को कुछ तैयार नहीं हो तो माँ बाप को क्या दोगे, पड़ोसी को क्या दोगे, भाई बहन को क्या दोगे, मोमिन को क्या दोगे, इंसान को क्या दोगे? सरवान से चले मोहम्मद राज। अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाले, इसमें जो हाकिम बनेंगे ये कौन होंगे? ये अल्लाह के बनाए नहीं होंगे, ये बंदों के बनाए होंगे, और बंदों के भी बनाए कम होंगे, खुद अपने अपने हाथ के बनाए हुए ज्यादा होंगे। इलेक्शन में क्या क्या होता है हम आप सब जानते हैं। उन मोहम्मद बातों को सुना के मैं अपनी तकरीर का ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन इतना याद रखिएगा, इनकी हुकूमत लेने से शुरू होती। जिनको बंदे हाकिम बनाते हैं इनकी हुकूमत लेने से शुरू होती है। ये सबसे पहले वोट लेते हैं, यही से तो हुकूमत शुरू हुई। फिर टैक्स लेते हैं,
और उसके बाद फिर नंबर 2 की रकमें लेते हैं और फिर क्या कुछ लेते हैं हमारे आपके सामने 30 साल की हुकूमत की तारीख मौजूद है हिंदुस्तान की। मगर परवरदिगार आलम कुछ हमसे लेता नहीं है, हमारे पास कुछ उसे देने के लिए नहीं है। लिहाजा जिनको वो हाकिम बनाता है वो अपने महकूम से अपनी रियाया से कुछ लेते नहीं है, उनको कुछ दे देते हैं। बस माँ बाप कौन होते हैं? जो औलाद से पैसे लेने की तमन्ना करते हैं वो माँ बाप नहीं होते हैं। जो अपनी गाड़ी कमाई भी औलाद पर खर्च कर देते हैं वो माँ बाप हुआ करते हैं। ये बंदों का बनाया हुआ हाकिम है, वो खुदा का बनाया हुआ हाकिम है। तो सोचिए जब खुदा माँ बाप के सीने में ऐसा दिल लग देता है कि जो तुम्हारा है वो भी तुम अपनी औलाद को दे दो, तो जो उम्मत के बाप बन करके आए हैं, जो कायनात के बाप बन करके आए हैं, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले तय्यबीन अपना भी सब कुछ उम्मत पर खर्च कर देते हैं। अब एक बात बतौर लतीफे के सुनाता हूं, अगर आप मुतवज्जे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, न होंगे तो मेरा मुकद्दर। बाप को किसने बाप बनाया? बड़ा मुश्किल सवाल है, छोड़ दीजिए कल बताइएगा। बाप को किसने बाप बनाया? मशवरा कर लीजिए तब बताइए। अल्लाह ने बनाया, यानी किसी के बस में बाप बनना नहीं, किसी के बस में बाप बनना नहीं है। और अगर किसी के बस में बाप बनना होता तो आज दुनिया में बेऔलादे न होते लोग। लेकिन दुनिया में जो लोग लाबलद पाए जाते हैं उनका वजूद बताता है बाप बनना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, बाप बनना किसी और के इख्तियार में है। और फैमिली प्लानिंग के बावजूद भी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इसके मानी यह है कि आपने चाहा था कि बाप न बने, मगर खुदा ने तय किया कि बाप बनाएंगे। मैंने तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने पेश कर दिए तो मालूम बाप को बाप खुदा बनाता है, न हमारे अख्तियार में बाप बनना है और न बाप बनने से बच निकलना हमारे हाथ में। तवज्जो चाहता हूं, जरा सी आपकी थकन भी दूर हो जाएगी और यह शायद मसला भी समझ में सबके आ जाए। एक साहब के बाप का इंतकाल हो गया, होएगा बाहर हाल होगा, आज नहीं हुआ है कल होगा। अबे जिसके बाप मर गए, जिसके नहीं मरे वो मरने वाले। एक बहुत बड़ा जलसा किया उनके दोस्तों ने, उसमें अच्छी अच्छी राय देने वाले बुलाए गए, बड़े बड़े एजुकेटेड बुलाए गए। हमने पूछा जलसा किस लिए हो रहा है? का इनके वालिद का इंतकाल हो गया है तो हम लोग जलसा करके इनके लिए एक बाप तय करना चाहते हैं। मैंने खाली मिसाल दी है और आप हंस रहे हैं, यानी मालूम यह हुआ कि जिस बाप को खुदा बाप बनाता है उसको जलसे के जरिए बंदे बाप नहीं बना सकते हैं। बाप की जगह जब खाली हो जाए तो फिर खुदा ही उसको पुर कर सकता है, बंदे नहीं पुर कर सकते हैं। तो अगर बाप जलसे से नहीं बनाया जा सकता है तो उम्मत का बाप जलसे से कैसे बनाया जाएगा? और सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैंने आपकी खिदमत में जरा बाप के तस्करे को वसी इसलिए किया था कि एक वास्ता तकलीफ है तो इसके जरिए से समझ में आ सकता है कि इमाम की मंजिल क्या है और नबी की मंजिल क्या है और खुदा की मंजिल क्या है। एक जुमला जो मैं कह चुका हूं फिर मुझे वापस कर दीजिए। जो बंदों के जरिए हाकिम बनते हैं वो अपने मानने वालों से कहते हैं लाओ वोट लाओ, टैक्स लाओ, और जो खुदा की तरफ से हाकिम बन के आते हैं वो कहते हैं जो हमारा भी माल है वो भी ले जाओ। बस मेरे भाइयों में कुछ नहीं कहता हूं, अगर आज कुछ आपके सामने कुछ खुदाई दावेदार बन करके आए कि हम अल्लाह की तरफ के ठेकेदार बन करके आए हैं तो ये पहचानिएगा अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं तो बंदों के बनाए हैं और अगर अपना बंदों को दे देते हैं तो खुदा के बनाए हैं। मैंने एक मेयार रख दिया है, परखना समझना आपका काम है, दाहिने बाएं देख कर रास्ता चलना आपका काम है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद और आले। तो अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप के सिलसिले से मैंने खुदा और नबी और इमाम को समझाना चाहा ये बताने के लिए कि जैसी फिक्र बाप को होती है वैसी फिक्र उससे कहीं ज्यादा फिक्र इमाम को होती, उससे कहीं ज्यादा फिक्र नबी को होती, उससे कहीं ज्यादा फिक्र खुदा को होती।
تو اگر کوئی باپ گوارا نہیں کر سکتا ہے بیٹا گھاٹے میں چلا جائے تو خدا کیسے گوارا کر سکتا ہے میرا بندہ گھاٹے میں چلا جائے؟ اسی لیے اس نے آواز دی والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان تو گھاٹے میں ہے، اگر گھاٹے سے بچ نکلنا چاہتا ہے تو ایمان پیدا کر، نیک عمل پیدا کر، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو نیک بنانے کے لیے اور ایماندار بنانے کے لیے حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک دو باتیں مجھے اور یاد آ گئی ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ ماں باپ جن کو مشروط محدود مقید حکومت دی گئی ہے، غیر مشروط حکومت نہیں دی گئی۔ مشروط حکومت کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، مگر وہیں تک واجب ہے جہاں تک ان کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے مخالف نہ ہو جائے، اور اگر ماں باپ ایسا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو جائے تو ماں باپ کی نافرمانی عبادت ہے، فرما برداری عبادت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے تو کچھ ماں باپ ایسے بھی نکلتے ہیں جو اولاد سے کہتے ہیں بیٹا روزہ نہ رکھو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ ہمیں ایسے بھی ملے تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کمل صاحب ابھی تو کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ابا نے کہا نہیں رکھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم نے نہیں رکھا، انہوں نے نہیں رکھایا تو باپ بیٹے دونوں جا کے ریزرویشن کرا لو۔ کہاں جنت میں ریزرویشن نہیں ہوگا، جہاں ہوگا اس کا نام میں نے لینا نہیں چاہا۔ تو ماں باپ کی اطاعت مشروط اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم خدا اور یہ حکم خدا کے خلاف حکم دے سکتے ہیں، مگر امام کی اطاعت اور نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ یہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں مرضی خدا کے خلاف، نہ کوئی حکم دے سکتے ہیں مرضی خدا کے خلاف۔ مگر یہ مشروط حکومت رکھنے والے ماں باپ، ان کو اللہ نے کتنا حق دیا ہے، اس میں سے دو تین باتیں سن لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کر لیجئے، سجدے کر کے، روزے رکھ کر کے، زکات دے کر کے، خیرات دے کر کے، حج کر کے، اور ماں باپ کو ناراض کر لیجئے تو اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک یہ راضی نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا جس سے پوچھئے یہ بات صحیح ہے کہ بالکل صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی تو باپ ہونے کا مسئلہ درمیان میں۔ ہم نے کہا خدا کو 80,000 نمازیں پڑھی، 60 سال روزے رکھے، 20 حج کیے، 1 لاکھ روپیہ زکات میں دیا اور 10 لاکھ روپے خیرات میں دیے، مگر ماں باپ کو روز مارتے تھے اور گھر سے نکالتے تھے۔ کہاں جائیں گے؟ کہا دوزخ میں جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ اتنی عبادت کام نہیں آئے گی۔ کہا جب اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ ناراض ہوں گے تو ہم تمہارے اعمال نہیں قبول کریں گے، تو جو ماں باپ ناراض ہو جائے تو اولاد کے اعمال نہیں قبول ہوں گے، اور جو نبی اور امام ناراض ہو جائے تو امت کے اعمال نہیں قبول ہوں گے، کائنات کے اعمال نہیں قبول ہوں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد کے پرجوش صلوات بھیجے محمد دوسرا ماں باپ کا حق قرار کیا دیا گیا کہ ہر ایک کا حق اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، موت کے بعد کسی کا حق باقی نہیں رہتا، لیکن ماں باپ کا حق ان کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب ماں باپ مر گئے اب ان کا حق تو باقی۔ ہم نے کہا جب تک ان کی دی ہوئی چیزیں تمہارے پاس باقی ہیں تب تک ان کا حق تم پر باقی۔ کہا مولوی صاحب آپ نے بات تو کہی، مگر بہت سے غریب ماں باپ مر جاتے ہیں جو کچھ چھوڑ ہی کے نہیں مرتے ہیں، ان کا حق تو باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے، دولت کا سوال نہیں ہے، یہ جو جسم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، تو جب تک زندگی باقی ہے ان کی دی ہوئی چیزیں باقی ہیں، لہذا حق باقی ہے۔ تو جب تک ہر زندہ باقی ہے تب تک ماں باپ چاہے دنیا سے گزر بھی جائیں تب بھی ان کا حق باقی ہے۔ تو مجھے میرے عزیزوں کہنے دو، دنیا سے نبی اڑ بھی جائے، امام انتقال بھی فرما جائے، تب جب تک ہم باقی ہے تب تک ان کا حق ہم پر باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اور تیسری بات سنیے ذرا، سی آپ کی تھکن بھی اتار دے کہ ماں باپ ایسا رشتہ ہے جس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟
नहीं, वैसे आज के समाज में, आज की सोसाइटी में ऐसी बहुत सी औलादें हैं जो बेचैन है कि जो हमारे वालिदैन का ट्रांसफर हो जाता तो बहुत अच्छा था। मगर दुनिया में क्या कह दिया गया कि वालिदैन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो बाप है वही बाप रहेगा, जो माँ है वही माँ रहेगी, ये बदली नहीं जा सकती है। तो अगर माँ बाप नहीं बदले जा सकते हैं तो न नबी बदला जा सकता है, न इमाम बदला जा सकता है। थकन उतारना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि मजलिस देर में भी शुरू होती है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से दुनिया में देखा कि माँ बाप का ट्रांसफर भी हो जाता है। आप कहेंगे अभी तुमने कहा ट्रांसफर नहीं होता, अभी कह रहे हो कि ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, पहले नहीं होता था, अब हो जाता है। आप पूछेंगे वो कैसे? हमसे सुनिए। जब तक मेरे किसी बच्चे की शादी नहीं होती, किसी मेरे नौजवान की शादी नहीं होती, तब तक बाप डैडी रहते हैं और अम्मा मम्मी रहती। और जिस दिन शादी हो जाती उस दिन अपने डैडी और अपने मम्मी, न ये डैडी रहते हैं न मम्मी रहते हैं। अब जो बीवी के डैडी है वो डैडी हो जाते हैं, जो बीवी की मम्मी है वो मम्मी हो जाती है। ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? सलावत भेजिए मोहम्मद। और हमारे ऐसे कमजोर अक्ल वाले मौलवी जो है उनको परेशानी हो जाती है। हम जानते हैं घर है खोजा महल्ले में और जा रहे हैं डोगरी की तरफ। हमने पूछा किधर जा रहे हैं? कहा डेरी से मिलने जा रहे हैं। हमने कहा ये किबला बदल कैसे गया? अभी उल्टे कैसे जा रहे हो? कहा आप समझे नहीं। चलिए सलवार भेजिए, हटाइए। जो बात बगैर कहे समझ में आए उसमें कहने की क्या जरूरत आती है? तो मैंने इतना आपके सामने जो वक्त लिया तो सिर्फ इस एहसास को बेदार करने के लिए, इस एहसास को बेदार करने के लिए कि जैसे हर भलाई के लिए माँ बाप का दिल बेचैन रहता है और हर नुकसान से बचाने के लिए माँ बाप का दिल बेचैन रहता है, तो फिर जिन सीनों में मोहब्बत का दिल खुदा ने रख दिया है, जब वो इतने बेचैन है तो वो कितना बेचैन होगा अपने बंदों के लिए जिसने खुद पैदा किया। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएंगे। खुदा बंद आलम के बाद, खुदा बंद आलम के बाद उम्मत का जितना ख्याल नबी और इमाम को होता है उतना ख्याल किसी को नहीं होता। हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद को अपनी उम्मत से कैसी मोहब्बत थी उसके सुनाने से पहले एक बात सुनाना चाहता हूं, ताकि नफे नुकसान की वाली बातें जो है वो दिलों में जगह बनाने लगे, दिमाग पर पार न रहे। आज भी जो माँ बाप पाए जाते हैं और कल भी जो माँ बाप पाए जाते थे और कल भी जो माँ बाप पाए जाएंगे, इनमें से हर एक को एक फिक्र होती है। क्या फिक्र होती है? तवज्जो का तालिब हो। हर बाप को, हर माँ को फिक्र होती है हमारी औलाद अच्छी सोबत में बैठे और बुरी सोबत से बचे। यानी एक पेड़ के दो हिस्से हैं, अच्छी सोबत में बैठे और बुरी सोबत से बचे। तो मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब माँ को फिक्र है बुरी सोबत से बचे, अच्छी सोबत में बैठे, बाप को फिक्र है बुरी सोबत से बचे, अच्छी सोबत में बैठे, तो क्या नबी और इमाम को फिक्र न होगी कि उम्मत अच्छी सोबत में बैठे, बुरी सोबत से बचे? क्या पैदा करने वाले खालिक को अपने बंदों की फिक्र न होगी कि मेरे बंदे बुरी सोबत से बचे और अच्छी सोबत से बैठे? मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह बात दिल की गहराइयों तक उतरेगी। आज जमाने में कहा यह जाता है, आज जमाने में कहा यह जाता है कि जैसी मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं वैसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं करता और नहीं कर सकता। मैंने आपके सामने जुमला आहिस्ता आहिस्ता कहा है, फिर दोहराता हूं। आज सारा जमाना इस बात पर मुत्तफिक है कि मोहब्बत करने वाले लाख हो, लेकिन जैसी मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं वैसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं करता। अगर ये बात आपने 2 मरतबा सुन ली है तो मुझे जुमला कहने दीजिए, जो मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं वो अगर 1 गुना है तो हुजूर अपनी उम्मत से 1 लाख गुना मोहब्बत करते हैं।
यानी अगर वालिदैन की मोहब्बत को औलाद से जो उनको होती है 1,00,000 गुना कीजिए तो ये वो मोहब्बत होगी जो हुजूर को उम्मत से है, जो अइम्मा मासूमीन को अपनी उम्मत से, अपने गुलामों से है। मेरे पास दलील मौजूद है, तवज्जो का तालिब हूं। माँ बाप जो औलाद से मोहब्बत करते हैं उसका हाल क्या होता है, और हुजूर ने जो अपनी उम्मत से मोहब्बत की है उसका हाल क्या होता है, जरा तवज्जो फरमाएंगे। माँ बाप जो मोहब्बत करते हैं उसमें सब कुछ मिटा के औलाद को बचाते। मैंने जरा सोचने का मौका दिया, फिर तवज्जो चाहता हूं आपकी। माँ बाप जो औलाद से मोहब्बत करते हैं तो अपना सब कुछ मिटा देते हैं, औलाद को बचा लेंगे। अगर मुकदमे में औलाद फंस जाए, बीमारी में औलाद फंस जाए, कारोबार खत्म कर देंगे, जायदाद बेच देंगे, मकान बेच देंगे, अपने को कर्जदार कर देंगे, दूसरों के सामने जब सवाल फैलाएंगे, सब कुछ मिटा देंगे, माल जान आबरू, मगर औलाद को बचाएंगे। तो माँ बाप वो होते हैं, माँ बाप वो होते हैं जो अपना सब कुछ मिटा के औलाद को बचाते हैं। हुजूर नाम है उसका जिसने अपनी औलाद को मिटा के उम्मत के लिए दीन बचाया है। वो वालिदैन की मोहब्बत है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने ये बात महसूस कर ली तो फिर सोचिए कि हुजूर को भी फिक्र होगी या नहीं होगी, इमाम को भी फिक्र होगी या नहीं होगी कि हमारे मानने वाले और हमारी उम्मत बुरी सोबत से बचे और अच्छी सोबत में, बुरी सोबत से बचे और अच्छी सोबत में बैठे। मैं मसला हल करना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे बच्चे सवाल करते हैं ये हुजूर ने अपने अहले बैत की मोहब्बत क्यों वाजिब की है, तवज्जो फरमाइए। और हुजूर ने खुदा और नबी और इमाम के दुश्मनों से नफरत क्यों वाजिब की है। सुनो, ये नबी और इमाम और खुदा के दुश्मनों से नफरत नहीं वाजिब की है, उम्मत को बुरी सोबत से बचाया है। और अपने अहले बैत की मोहब्बत नहीं वाजिब की है, उम्मत को अच्छी सोबत में बिठाया है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद राज। तो बस मैंने आपका मुसलसल वक्त सिर्फ एक बात को ज़हन नशीन करने के लिए लिया है कि खुदा को फिक्र है बंदे घाटे से बचे, नबी को फिक्र है, खुदा इमाम को फिक्र है कि बंदे घाटे से बचे और नफे की तरफ आए। तो उन्होंने कहा कि सूरह असर सुनाओ और सुनाते रहो, यहां तक सुनाते रहो कि दिलों की गहराइयों में ये यकीन उतर जाए कि जब तक ईमान नहीं पैदा होगा, जब तक आमाल साले नहीं पैदा होंगे, जब तक एक दूसरे को हक और सब्र करने की वसीयत का जज्बा और अमल का सिलसिला न जारी होगा, तब तक तुम घाटे से नहीं बच सकोगे। कल की तकरीर अगर आपको याद है तो मैंने कहा था घाटे से बचने के लिए 4 चीजों में पहली चीज का नाम ईमान है और दूसरी चीज का नाम नेकियों का बजा लाना है। कल ईमान के बारे में कुछ जरूरी तस्करे आपके सामने कर चुका हूं, आज नेकियों के बारे में कुछ तस्करे करना चाहता हूं। अजीजान गिरामी, पहली बात याद रखिएगा, शर्त अव्वल ईमान है, शर्त अव्वल ईमान है और ईमान के बाद की मंजिल नेकियों की। पालने वाले नेकियों को तूने पहले क्यों न कर दिया, ईमान को तूने बाद में क्यों न कर दिया। वजह सुनिए, एक ही जुमले में बात वाज़ेह हो जाए अगर आप तवज्जो दे दें। अल्लाह ने कहा अगर मैं नेकियों की बात पहले कर देता और ईमान की बात बाद में करता तो नेकियां तुम तय करने लगते कि क्या नेकी है और क्या बुराई है। लेकिन जब मैंने ईमान पहले शर्त लगाई है और नेकियों की शर्त, नेकियों की को दर्जा बाद में दिया है, तो इतना याद रखो, नेकी वो नहीं है जिसे तुम तय करो, बुराई वो नहीं है जिसे तुम तय करो। इस नेकी और बदी को खुदा तय करेगा, इस नेकी और बदी को नबी बताएंगे, इस नेकी और बदी को इमाम समझाएंगे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद राज। हम लाख समझदार हो, हम लाख पढ़े लिखे हो, हम लाख काबिल हो, हम लाख ज़हीन हो, हम लाख तजुर्बेकार हो, मगर हम जिंदगी की हर नेकी और बदी का फैसला नहीं कर सकते। वैसे सुनाए कि बगैर थके आप सुनते चले। एक बाप बेटे रेल में सफर कर रहे थे, एक बाप बेटे रेल में 1.5 टिकट पर सफर कर रहे थे। मतलब समझ गए हो, यानी बाप का टिकट पूरा था और लड़के का टिकट आधा था, इसलिए कि लड़का 12 साल का नहीं हुआ, 12 साल का से आगे नहीं बढ़ा। एक मरतबा बाप फंस किए, 9 बजे गाड़ी चली थी, 1:30 बजे जंजीर खींच के जंगल में गाड़ी खड़ी कर दी। हंगामा हुआ, किसने चैन खींची, किसने चैन खींची, गार्ड आए, टीटी आए, ये आए वो आए, तो उन्होंने कहा मैंने खींची।
تو ریلوے اسٹاف کو خیال ہوا کہ ایک سورما تو نکلا جو کہتا ہے کہ میں نے کھینچی ورنہ کھینچنے والے تو چپ جاتے ہیں. کہا کیوں کھینچی؟ کہا اس لیے کھینچی کہ جب ہم چلے تھے تو ہمارا لڑکا نابالغ تھا. جب ہم چلے تھے ہمارا لڑکا نابالغ تھا اور 2-4 گھنٹے چلنے کے بعد بالغ ہو گیا تو ہم نے زنجیر کھینچ کے گاڑی رکوائی ہے کہ اس کا آپ پورا ٹکٹ بنا دیجیے. تو ان کے 2 ٹکٹ بنے, لڑکے کا بھی پورا ٹکٹ بنا اور چین کھینچنے کا جرمانہ بھی ہوا. ذرا سنا آپ نے, غریب نے نیکی کی, ایمانداری کی, آدھے ٹکٹ کے بجائے پورے ٹکٹ پر بچے کو لے جانا چاہا. آپ سمجھے گی بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ آپ نے ایک ایمانداری کے لیے, فرض کیجیے 2000 آدمی اس ریل میں سفر کر رہے تھے, چین کھینچ کے آپ نے گاڑی کو 8 گھنٹے کے لیے رکوا دیا تو آپ نے 2000 آدمیوں کی زندگی کے 8 گھنٹے کو ضائع کیا. 2000 آدمیوں کی زندگی کے 8 گھنٹے کو ضائع نہیں کیا بلکہ انسانی زندگی کے 1000 گھنٹے آپ نے برباد کیے. تو معلوم ہوا نیکی ایسی کرنا چاہیے جس کے ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو. تو ہمارے ایسے انسان طے کریں گے تو نفع نقصان کو پہچان نہ سکیں گے. لہذا خالق نے کہا ہے ایمان پہلے لاؤ, نیکی بعد میں کرنا. جو ہم کہتے جائیں وہ کرتے جانا, جس سے ہم منع کرتے جائیں اس سے رکتے جانا. ایک درود بھیج دیں محمد آج میں آپ کے سامنے نیکی کے سلسلے میں شاید بیان کو مکمل نہ کر سکوں لیکن اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں ان نیکیوں پر عمل بہت کم ہو رہا ہے جن نیکیوں کو خدا نے نیکی قرار دیا ہے, جن نیکیوں کو نبی نے نیکی قرار دیا ہے, جن نیکیوں کو امام نے نیکی قرار دیا ہے. البتہ ہماری سوسائٹی نے جن کو نیکیاں قرار دیا ہے, ہمارے سماج میں جن چیزوں کو نیکی قرار دیا گیا ہے ان پر زیادہ عمل ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام محمد پر عمل نہیں ہو رہا ہے, سماج کے حلال و حرام پر عمل ہو رہا ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ اپنے مسلم سماج کا, اپنے مسلم معاشرے کا, مسلم سوسائٹی کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج مسلمان کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے رسموں کو مذہب بنا دیا ہے اور مذہب کو رسمیں بنا دیا. میں کہہ کے رکا کس لیے؟ میں اپنی ہی بات کرتا ہوں, کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا. شب قدر میں نماز پڑھنے ضرور آئیں گے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آتے ہیں تو آئندہ نہ آئیے گا, لیکن 3 راتوں میں رمضان کے جب شب قدر ہوگی تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. آپ یقین مانیے اگر یہ تصور ان کو شب قدر میں لاتا کہ نمازیں قضا ہو گئی ہے, لاؤ موقع مل گیا ہے ادا کر لیں, تو کم سے کم شب قدر کی 3 راتوں کے بعد پھر یہ نماز قضا نہ کرتے. لیکن یہ جو 3 راتوں کے لیے آئے ہیں یہ مسجد میں اللہ کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ رسموں کے لیے آئے ہیں کہ رمضان میں شب قدر میں نماز پڑھنے کی رسمیں ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں. 15 شعبان کو اعمال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, عاشور کے دن لوگ اعمال کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور یہ وہ جمع ہوتے ہیں جو سال کے سال نمازیں قضا کرتے ہیں, جو مہینوں کی نمازیں قضا کرتے ہیں. تو میں ان کی اس عبادت سے متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ سماجی عبادت کر رہے ہیں, الہی عبادت نہیں کر رہے ہیں. آپ عاشور کے دن عمل عاشور تو کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کو عمل حسین یاد نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے حسین نے قربانیاں دی تھیں تو ہم کو آپ کو نمازی بنانے کے لیے دی تھی. تو ہمارا افسوس کے ساتھ یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم نے رسموں کو مذہب بنا دیا ہے اور مذہب کو رسم بنا دیا ہے. میں نے ایک دن آپ کے سامنے کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ جو کار خیر ہم کرتے آ رہے ہیں ان میں سے کسی کار خیر کو کم کرنا یا روکنا یا برا بھلا کہنا ہرگز میری تقریر کا مقصد نہیں, بلکہ میری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ جو کرتے آئے ہیں اس میں تو یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم خدا اور رسول اور امام کی باتیں سن تو رہے بیٹھ کے, لیکن جو نہیں کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں, میں اپنے سماج کی بات کرنا چاہتا ہوں, 22 رجب کو ہمارے سماج
میں رائج ہے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے نام پر نظر دینا کہیں بدعت ہو، ہمارے یہاں بدعت نہیں. نام امام پر نظر دے کے امام کے ماننے والوں کو کھلا دینا کسی کے خیال میں بدعت ہو، ہمارے یہاں بدعت نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، بحثوں میں مجھے الجھنا نہیں ہے. ہم 10 ذوالحجہ کو اللہ کے نام پر جتنے بکرے حلال کرتے ہیں، اللہ کھانے نہیں آتا ہے، اس کے بندوں کو کھلایا جاتا ہے. تو ویسے ہی ہم امام کے نام پر جو نیاز کرتے ہیں وہ امام نوش فرمانے نہیں آتے ہیں، مگر ان کے غلاموں کو اسی طرح کھلایا جاتا ہے جیسے بندگان خدا کو قربانی کا گوشت کھلایا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد راجہ. لیکن مجھے کہنا کیا ہے؟ مجھے کہنا یہ ہے کہ نظر جب ہوتی ہے نظر صادق، تو جو چیزیں پاک ہوتی ہیں وہ بھی پاک کی جاتی ہیں. میں منع نہیں کرتا، اچھا ہے، یہ اہتمام تو ہو رہا ہے کم سے کم. رات بھر گھروں میں بچے جاگ رہے ہیں کہ نظر کا سامان ہو رہا ہے، مرد بھی جاگ رہے ہیں کہ نظر کا سامان پکایا جا رہا ہے، عورتیں پکا رہی ہیں. اور صبح کو مولوی صاحب ڈھونڈے جا رہے ہیں نظر دینے کے لیے. مولوی صاحب کی ضرورت 4-5 جگہ رہ گئی ہے، زیادہ نہیں رہ گئی. ایک تو خدا نخواستہ کے موقع پر کوئی مر گیا تو مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں ایک نماز پڑھنے. اور ایک جب سارے محمل کاموں کے اوپر روپیہ خرچ ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں کہ شرع کا 2 نکاح کے 2 جملے پڑھ دیں. تیسرا کام اور بتائیں، استخارہ دیکھ دیں. چوتھا کام ہے اچھی تاریخ نکال دیں. 5واں کام ہے خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہم بتائیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو خود ہمارے خواب کی تعبیر نہیں معلوم. ہم آپ کی تعبیر کیا بتائیں گے؟ لیکن جو آپ کی تعبیر نہ بتائیں تو ہم ملا کیسے رہیں آپ کی؟ میرے عزیزو اتنا یاد رکھو، جناب یوسف جو نبی تھے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، تو جو یوسف کے برابر نہیں ہے وہ خواب کی تعبیر کیا بتائے گا؟ ایک صلوات تو بھیجے محمد راجہ. جناب جس گلی سے نکلیے، جس نکڑ سے نکلیے، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا ملتا ہے. جناب میرے کو ایک سپنا آیا ہے، ہم کو یہ مشکل ہو گیا کدھر سے بچ کے نکلے جو سپنا نہ آئے. سپنا ان کا ہوتا ہے جو نبی ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سچے ہوتے ہیں. ہمارے آپ کے خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان خوابوں کے چکر میں نہ پڑا کیجیے. میں تو گزارش کیا کرنا چاہتا تھا؟ گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ مولوی صاحب ڈھونڈے گئے کہ نظر ہو جائے. کیوں ڈھونڈے گئے؟ ٹھیک جب نماز صبح کا وقت آئے اس وقت اگر نظر ہو جائے تو دعائیں قبول ہو جائیں گی. مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، وہ سورے پڑھ رہے ہیں، الحمد کا سورہ، قل هو اللہ کا سورہ، پیچھے گھر والے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. لڑکا پاس ہو جائے، لڑکی کی شادی ہو جائے، فلیٹ مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے. یعنی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں دنیا. اور مولوی صاحب کو کالا گلی میں 360 نظریں دینا ہے. تو ان کے بعد اتنا ٹائم کہاں ہے کہ لمبی نظر دیں. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، پورا پڑا ختم. وہاں دعائیں ادھوری رہ گئی. اپنے ساتھ کوئی اور مولوی صاحب لگا جو اطمینان سے بڑا اتنی دیر نظر دے کہ ہم دعائیں مانگتے. اچھا ہے کہ کچھ بھی آپ نے کیا، ٹھیک ہے، اعتماد کیا. تارے کا تارا گھر سو رہا ہے، نماز جمعہ ادا کرتی. میری فریاد ہے، میری فریاد ہے، نہیں تو مجھے کرنا پڑتا ہے. ہم نے رسموں کو مذہب بنا دیا ہے، مذہب کو رسم بنا دیا ہے. سلام ہے جو محمد باتیں تو ابھی بہت باقی ہیں، ابھی راتیں بھی باقی ہیں. لیکن ایک بات اور سن لیجیے، ہمارے سماج میں جملہ اور رائج ہو گیا ہے، مذہب تو عورتوں کے دم سے. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مرد پڑھتا ہے. لیکن اگر ہم سے آپ سنیے، میری بہنیں مجھے معاف کریں گی، تو ان کے دم سے مذہب نہیں ہے، ان کے دم سے رسمیں ہیں. شادی بغیر ناریہ تو نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم، نہ توریت میں لکھا ہے، نہ زبور میں لکھا ہے، نہ انجیل میں لکھا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن عورتوں کے صحیفے میں لکھا ہے.
جو چاہے وہ بنوا دے. ایک اندرا گاندھی کا نام نکل گیا ہے ورنہ ہر گھر میں ایک اندرا گاندھی تشریف فرما. اور اب تو مجھے یہ بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ میرے سماج میں سمجھے بھی بڑھتے چلے جاتے. مجھے نوجوانوں کو بھی کہنا ہے کہ جوش کوئی چیز نہیں ہے، ہوش ہے تمہیں. سلام بھیجو محمد راجو. تم کبھی بھی جوش میں آ کے ایسا کام نہ کرو جو مذہب کے لیے یا تمہاری جماعت کے لیے یا تمہارے لیے مضر ہو جائے. میں کسی دن تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل حل کروں گا، لیکن اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب عورتوں کے دم سے باقی ہے، تو میں ایک حد تک جائزہ لیا ہے جتنے فضول خرچیاں ہیں وہ عورتوں کے دم سے باقی. پڑھا ہوا قرآن گھر میں 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک ہی قرآن اگر پڑھا گیا تو 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک مسلے پر 10 سال تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر ایک شادی میں جو ایک ساڑی پہن لی گئی ہے وہ دوسری شادی میں نہیں پہنی جا سکتی. یہ مذہب عورتوں کے دم کرواتی ہے. یہ کیا ہے فضول خرچی باقی؟ نہیں محمد رکھنے باقی ہے. میں نے تو ایک دن مسجد کی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ ایک دن محفل شاہ خراسان میں اور ایک دن مغل مسجد میں عورتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ میں ضرور کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ قوم بگڑ جاتی ہے جس قوم کی عورتیں بگڑ جاتی ہیں، اور وہ قوم سمجھ جاتی ہے جس قوم کی عورتیں سمجھ جاتی ہیں. اور سلوات پر بھیجو محمد. تو بس آج میں اپنی بات کو یہیں تک پہنچا کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں کہتی ہوں وہ نیکیاں نہیں، جو آپ کا سماج کرتا ہے وہ نیکیاں نہیں، جو آپ کے معاشرے کی رسمیں ہیں وہ نیکیاں نہیں ہے. نیکی وہ ہے جس کو خدا معین کرتا ہے، بدی وہ ہے جس کو خدا معین کرتا ہے. نیکی اور بدی وہ ہے جسے حضور نے بیان فرمایا ہے. نیکی بدی وہ ہے جس کی تشریح ہمارے 12 اماموں نے کی ہے. سلوات بھیجو محمد. بس کلام پر اتنا اور یاد رکھیے گا. تشریح انشاءاللہ بعد میں کروں گا. دوسری تقریر ہے کہ نیکی کی 2 قسمیں، برائی سے بچنا اور نیکی کا بجا لینا. صرف نیکی کا کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی کا کرنا بھی نیکی ہے اور برائی سے بچنا بھی نیکی ہے. اور آئیے ان دونوں باتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا والوں نے اپنے عظیم درد کے ساتھ ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ نیکی کرنا بھی نیکی ہے اور برائی سے بچنا بھی نیکی. بلکہ بات کربلا ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اصل نیکی برائی سے بچنا ہے. میرا سوچیے باتیں کربلا کی سارے تفاصیل کی بنیاد یہ ہے کہ نہ یزید کی بیعت سے انکار کیا گیا ہوتا، نہ یزید کی بیعت سے انکار کیا گیا ہوتا اور نہ کربلا والوں کا پانی بند ہوتا. نہ یزید کی بیعت سے انکار کیا گیا ہوتا، نہ کربلا والے چٹیا جمع میدان میں دھوپ میں ان کے خیمے لگائے جاتے. نہ یزید کی بیعت سے انکار کیا گیا ہوتا، نہ بچے بھوک پیاس میں نفس کی آوازیں بلند کرتے. نہ یزید کی بیعت سے انکار کیا گیا ہوتا، نہ سر حسین قلم ہوتا، نہ عباس کے شانے قلم ہوتے، نہ اکبر کے کلیجوں پر نیزہ لگتا، نہ اکبر کے گلے پر تیر لگتا، نہ زندگی میں قاتل پامال ہو جاتے. یہ کچھ نہ ہوتا اگر یزید کی بیعت سے انکار نہ کیا گیا. معلومات کربلا والوں نے شہادت تک اور قیدی ہونے تک جو عظیم مصائب جھیلے ہیں، ان مصائب کے پیچھے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ وہ برائی سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں. یزید نام ہے خواہشات کی پیروی کا. یزید نام ہے خواہشات کی پیروی کا. حسین نام ہے حکم خدا کی پیروی کا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں تھک گیا ہوں، مگر آپ اگر نہیں بھی تھکے ہیں تو 2-4 جملے سن لیجیے تاکہ ہمیں حسین کا حق ادا ہو جائے. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اپنے کو لاکھ حسینی کہیں، مگر ہم کیریکٹر اور کردار میں یزید سے قریب ہو رہے ہیں. اور اگر ہم احکام
احکام خدا کی پیروی کرتے ہیں تو دنیا ہمیں مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کی قسم احکام خدا کی پیروی ہم کو حسین سے قریب کرے. بس سارے مسائل جو کربلا والوں نے جھیلے وہ انکار بیعت یزید کی بنا پر جھیلے، یعنی برائی سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے نیکی کرنے. 3 دن پیاسے رہے، 3 دن پیاسے رہے یزید کے جیسے برے انسان کی بیعت کی برائی سے بچنے کے لیے، اور 1 رات عبادت کی نیکی کے لیے تاکہ اعمال میں زندگی کی آخری رات میں نمازیں لکھ دی جائیں، تسبیحیں لکھ دی جائیں. خدا کی قسم ایسی عبادت کی کربلا والوں نے کہ شام کا لشکر یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ حسین کے خیموں میں کوئی سو نہیں رہا، کوئی چپ نہیں ہے، کوئی خاموش نہیں ہے، بلکہ سب مصروف عبادت ہے. تو جیسے شاید مٹ کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں ان کی آواز آتی ہے، ایسی آواز آ رہی تھی تسبیح پڑھنے والوں کی. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ دے دینا. جب آدمی کھائے پیے ہوتا ہے، ہوش خوش نہیں ہوتے ہیں، زبان کانٹا نہیں ہوتی ہے، حلق سوکھی نہیں ہوتی ہے، تو آواز سے بولنا اور پڑھنا بھی ممکن ہوتا ہے. ذرا سوچئے روزہ کھول کے جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کی آواز اور ہوتی ہے، اور روزہ رکھ کے جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کی آواز اور ہوتی ہے. جب روزہ رکھ کے ہم دعا پڑھتے ہیں تو اکثر ہوٹوں میں پڑھ لیتے ہیں، آواز باہر نہیں آتی ہے. اللہ کیسی ہمت والے تھے وہ کربلا والے، کیسی ہمت والے تھے وہ کربلا والے، جن کے لیے یہاں تک ملتا ہے، جن کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے شب عاشور ایسی عبادت کی کہ دور ٹھہرا ہوا شام کا لشکر یہ کہتا ہے کہ جیسے چھتے میں مکھیاں بولا کرتی ہیں، ایسے حسین کے ساتھیوں کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی. ہاں کچھ آوازیں اور بھی آ رہی تھی جو شام کے لشکر میں سنی ہے مگر تذکرہ نہیں کیا ہے. اور وہ کس کی آوازیں تھیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز. 1 منٹ پڑھوں گا اور انشاءاللہ میرے بھائی میری بہنیں جس توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہی ہیں وہ حق غم و ماتم کے ادا کرنے میں اپنے کو قادر پائیں گی. بس توجہ چاہتا ہوں، یہ پیاسے بچے، یہ پیارے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے، جس میں 3 سال کے امام محمد باقر بھی ہیں، جس میں 4 سال کی ننھی سکینہ بھی ہے، جس میں 5 برس 8 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ 7ویں سے پیاسے ہیں، یہ 7ویں سے پیاسے ہیں. اور پیاس کا جب پہلا دن تھا تو بچے دوڑے پھرتے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، ایک عزیز کے پاس سے دوسرے عزیز کے پاس جاتے تھے. آپ کے پاس پانی ہے؟ ممتا کی دنیا میں ڈوب کے میری بہنوں سوچو، محبت کے سمندر میں غوطہ لگا کے میرے بھائیوں سوچو، کسی پیاسے بچے کا اپنی ماں کے باپ سے پانی مانگنا اور باپ اور ماں کا سر جھکا کے کہنا بیٹا نہیں ہے. کیا قیامت تھی محبت کی دنیا میں. مگر مجھے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، 7 کو لطف کی آوازیں آتی رہی، 8 کو لطف کی آوازیں آتی رہی، 9 کو لطف کی آوازیں آتی رہی، صبح عاشور لطف کی آوازیں آتی رہی، ظہر عاشور لطف کی آوازیں آتی رہی، جب حسین جا رہے تھے تب لطف کی آوازیں آتی رہی، جب خیمے جلائے جا رہے تھے تب لطف کی آوازیں آتی رہی. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے جب پیاس کتاب لکھی تو مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملا، وہ یہ کہ یہ تو مل گیا کہ 4 محرم سے پانی بند ہو گیا، یہ تو مل گیا 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، مگر پیاسوں کو دوبارہ پانی کب ملا وہ تاریخ نہیں معلوم ہو سکی، وہ رات نہیں معلوم ہو سکی. تو جب 11 محرم کی رات آئی تو سکینہ پیاسی تھی، جب 11 محرم کی رات آئی تو محمد باقر پیاسے تھے، جب 11 محرم کی رات آئی تو 28 چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنے کٹ گئے تھے وہ پیاسے تھے. مگر ہم نے جو جا کے تاریخ میں دیکھا تو دیکھا 11 محرم کی رات کو
جلتی ہوئی زمین پر بیویاں بیٹھی ہیں، بیویوں کی گود میں چپکے ہوئے سینے سے لگے ہوئے ان کے ننھے ننھے بچے بیٹھے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا پانی مل گیا؟ کہا پانی نہیں ملا۔ ہم نے کہا کاش تم نے کہا جاتا